لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج آپ کی بارگاہ میں احقر سگی برکات و رضا محمد جواد رضا برکاتی خادم دائرہ برکات اسلامی ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کی ہم اپنی اس گفتگو میں حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند فنا فی الرسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ مختصر انداز میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بفیض شافع محشر بلطف حضرت حیدر، بفیض شافع محشر بلطف حضرت حیدر، تو ہے سلطان بحر و بر معین الدین اجمیری، تو ہے سلطان بحر و بر معین الدین اجمیری، بفیض خواجہ عثمان ہوئے ہو ہند کے سلطان، بفیض خواجہ عثمان ہوئے ہو ہند کے سلطان، نہیں ہے آپ کا ہمسر معین الدین اجمیری، نہیں ہے آپ کا ہمسر معین الدین اجمیری۔ بہت سے دیگر روحانی سلسلوں کی طرح چشتیہ سلسلہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی سے شروع ہوتا ہے، اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان 13 واسطے ہیں، یعنی سلسلہ چشت میں مولا علی کے بعد دوسرے نمبر پر خواجہ حسن بصری اور 16ویں نمبر پر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ سلطان الہند اور نائب رسول فی الہند کہلاتے ہیں۔ جو چشت ہے نا، یہ خراسان کے ایک مشہور شہر کا نام ہے، اور وہاں کچھ بزرگان دین نے روحانی اصلاح و تربیت کا ایک بڑا مرکز قائم کیا، اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور وہ مقام اور نام کی نسبت سے چشتیہ سلسلہ کہلانے لگا۔ اگرچہ دوسرا مقام چشت اوچ اور ملتان کے درمیان بھی واقع ہے، مگر چشتیہ سے مراد خراسان والا چشت ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلے بزرگ ہیں کہ جن کے اسم گرامی کے ساتھ تذکروں میں چشتی لکھا ہوا ملتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ جناب ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ کی آمد کس طرح ہوئی، کیا معاملہ ہوا، تو اگرچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قبل بھی کچھ چشتی بزرگ ہندوستان تشریف لا چکے تھے، ان میں خواجہ ابو محمد ابن ابی احمد چشتی ہیں، جن کے متعلق مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے، لیکن حقیقت ہے کہ چشتیہ سلسلہ کو ہندوستان میں جاری کرنے کا جو شرف ہے نا، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوا۔ اچھا، آپ پر پرتوی راجہ کے عہد میں پہلی بار اجمیر میں غالباً 586 1190 عیسوی کے مطابق آپ وہاں پر جلوہ افروز ہوئے، اور اجمیر کو اپنا مستقر بنا کر ہندوستان میں تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ ان دنوں اجمیر راجپوت سامراج کا مضبوط مرکز اور ہندوؤں کا مذہبی گڑھ تھا۔ دور دور سے ہندو اپنی مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے وہاں جمع ہوتے، اور جناب بڑا عجیب و غریب ماحول تھا، چھوت چھات کا ماحول تھا، مگر خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بھیانک ماحول میں اسلام کا نظریہ توحید و رسالت عملی حیثیت سے پیش فرمایا، اور جس کو تسلیم کر لینے سے ذات پات کی تفریق بے معنی ہو گئی، اور ہندوستان میں زبردست دینی اور سماجی انقلاب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی زندگی کی مبارکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت خواجہ خواجگان کی زندگی مبارکہ ہے نا، وہ بڑی سادہ طبیعت کے مالک لیکن بڑی دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور طابق سنت
پیوند لگی دو تہی میں لپٹے بیٹھے ہیں، مگر نظر کی تاثیر کا یہ عالم کہ جس طرف دیکھ لیں معصیت کے چشمے، اس کی زندگی میں خشک ہوں اور اطاعت کی لہریں موجیں مارنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معین الہند معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لاکھوں انسانوں کے دلوں پر آپ کی عقیدت کی مہر لگی ہوئی ہے، لاکھوں انسان آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لاکھوں انسانوں پر مشکل کے وقت آپ کا نام نامی اس میں گرامی بے ساختہ آ جاتا ہے۔ ایسی عظیم شخصیتیں صدیوں میں بعد بزم عشق سے محفل زمان و مکان میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ آپ کی ہستی ایک گرا مایا روحانی سرچشمہ ہے جس نے ہندوستان کو خوب سیراب کیا، بلکہ اگر بات کی جائے کہ بر صغیر پاک و ہند کو آپ نے خوب سیراب کیا، اور صرف پاک و ہند ہی کی بات نہیں بلکہ اراؤنڈ دا ورلڈ آپ نے اپنے فیض سے خوب لوگوں کو مستفیض فرمایا۔ آپ کے نورانی ایمانی اور فیض روحانی نے تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ آج انسانیت پریشان ہے، اپنے معاملات میں اس پرفتن دور میں پریشان نظر آتی ہے، تو کچھ تو اپنی مشکلات کا حل اور امراض کا علاج کسی عزم میں ڈھونڈتی ہے، اور کبھی جمہوریت کے دامن میں پناہ تلاش کرتی ہے، لیکن دراصل انسانیت کی نجات اور فلاح و محبود حضرت خواجہ غریب نواز جیسی عظیم اور پاک شخصیتوں کے کردار، تعلیمات اور سیرت و احوال میں پوشیدہ ہے، کیونکہ اولیاء کرام جو ہے نا، ان کے جو دل ہیں اس ذات جلال لا یزال کے نور سے منور، روشن اور تابع ہیں، اور تاریکی کو دور کرنے والے ہیں۔ خلوص ان کا ہتھیار ہے، اخلاق ان کی ڈھال ہے، صدق ان کی تلوار ہے، اور عشق ان کا تیر ہے، تحمل ان کا شعار ہے، توکل قناعت کی دولت ان کے پاس بے شمار ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان کا فیض کی اگر ہم بات کریں تو ہر طرف آپ کا فیضان جاری ہی جاری نظر آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض مورخین کے مطابق 45 یا 46 سال آپ نے اجمیر مقدس میں قیام فرمایا، وہیں پر آپ قیام پذیر رہے، اور اس عرصے میں آپ نے ہند کی سرزمین پر جو انقلاب برپا کیا، اس کے اثرات آج جناب اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نمایاں طور پر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ انگریز کہہ گیا کہ ہندوستان پر کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ قبر کی حکومت ہم نے دیکھی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا جو سفر آخرت ہے نا، بوقت شب 6 رجب 633 ہجری میں فرمایا، اور بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کا سن وصال 627 ہجری مطابق 21 مئی 1229 عیسوی بھی بیان کیا ہے۔ آپ کا مزار مبارک صدیوں سے ہر عام و خواص کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے دوران حضرت خواجہ خواجگان کے لاکھوں پرستار، ان کے عقیدت مندان دور دراز علاقوں سے مزار مبارک پر آپ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہو کر زبان حال سے کہتے ہیں، تم ابر کرم، تم بحر سخا، تم لطف نبی، تم فضل خدا، تم ابر کرم، تم بحر سخا، تم لطف نبی، تم فضل خدا، تم سب کے معین اے گنج عطا، سلطان الہند غریب نواز، تم سب کے معین اے گنج عطا، سلطان الہند غریب نواز۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بڑے خوش ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا معین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان دن رات میں 2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے،
حضرت خواجہ صاحب اپنے مریدوں کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اپنے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کو جو قیامت تک کے سلسلے میں ہوں گے جنت میں نہ لے جائے گا۔ واہ! سلسلہ چشتیہ کے چاہنے والوں، سلسلہ چشتیہ میں مرید ہونے والوں، حضرت خواجہ کے عقیدت مندوں، تمہارے لیے خوشخبری دے گئے حضرت خواجہ خواجگان۔ آپ فرما گئے کہ میں جب تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جو میرے مریدوں کے مرید قیامت تک آنے والے مریدوں کو جب تک ساتھ اپنے جنت میں نہ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگان اپنی زندگی میں ہمیں یہ بھی پیغام دے گئے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے، اور آپ تعظیم کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ تمام مقامات غوثی و قطب الاقطابی طے کر کے قطب وحدت کے درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ اپنے استادوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، آپ اپنے بڑوں سے بڑی محبت، اخلاق، ادب کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، آپ چھوٹوں پر شفقت فرمانے والے تھے۔ یعنی حضرت خواجہ خواجگان کی زندگی مبارکہ ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ آپ نے خوب دین کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، آپ علم دین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ خواجگان کی تصانیف میں انیس الارواح، کشف الاسرار، معراج الانوار اور جناب اس کے علاوہ بہت سارے رسالے بھی آپ نے لکھے ہیں جو کہ آپ کی طرف منسوب ہیں۔ آپ کے در پر حاضر ہونے والوں میں بلا تفریق مذہب ہر شخص شامل ہے، ارے ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہر ذات کا آدمی، ہر مسلک اور مذہب کا آدمی ہمارے خواجہ کے در کا بھکاری نظر آتا ہے۔ اندرا گاندھی ہر سال آپ کے در پر حاضر ہوتی، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے جناب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں یا اس کے علاوہ جو ماضی میں گزر چکے ہیں وہ بھی کئی بار خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نظر آتے ہیں، اور ہم نے تو یہاں تک سنا ہے بلکہ جب ایک بار وہاں پر حاضری بھی ہوئی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر والد گرامی حضور قبلہ آقا جان مدد ذلہ کے ہمراہ ہم نے بات وہاں پہ دیکھی، پتہ چلا کہ لوگ اپنے کاروبار شروع نہ کر لیتے جب تک کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاتے، وہاں پر اپنی دکانوں کی چابیاں نہ لگا لیتے یا وہاں پر دعا نہ کر لیتے۔ بہرحال آج محترم سامعین ناظرین آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ تمہارے در سے غریب ہو گئے امیر نواز، تمہارے در سے غریب ہو گئے امیر نواز، تمہارا در فیضان ہے غریب نواز، تمہارا در فیضان ہے غریب نواز۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔